میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں، دل میں بہت خوشی ہے، بہت شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق کلام زندگی پروگرام میں میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے سننے سے اور خدا کے پاک روح کی مدد سے جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کہہ سکو گے کہ اب میرا دل خوش ہے اور میری روح شادمان ہے۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے خداوند یسوع مسیح کا کلام سنا اور اس کا اثر ان کی زندگی پر ہوا، ان کی گواہی بڑی شاندار ہے۔ وہ یاد کرتے ہیں اس وقت کو جب ان کی زندگی میں نہ تو کوئی خوشی تھی، نہ اطمینان تھا، نہ کوئی چین تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دوسروں پر الزام لگاتے تھے، لیکن جب انہیں خداوند یسوع مسیح کے کلام کا اور اس کی تاثیر اور طاقت کا تجربہ ہوا ہے تو انہوں نے پہچانا کہ بگاڑ میرے اپنے اندر ہے، اور جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو خدا کے کلام کی جو طاقت ہے ان کی زندگی میں کام کرنے لگی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں ان کو دنیاوی طور پر بڑی برکت ملی ہے، ان کی دعا کا جواب ملا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہیں گے ان کے اولاد نہیں تھی، خدا نے اولاد بخش دی۔ کچھ کہیں گے یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی کوئی ایسی بیماری تھی جو کہتے تھے کہ اچھی نہیں ہو سکتی، وہ اچھی ہو گئی۔ یہ سچ بات ہے، بالکل سچ بات ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے جنہیں خاص طور پر اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کریں، تو ان کی دعا کے جواب میں اور اس مریض کے ایمان کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے ان کی زندگی میں وہ کام ہو جاتے ہیں جو عقل کے بس میں نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے یہ ہوا کیسے۔ وہ دنیا کے لیے حیرت بن جاتے ہیں، تعجب۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو گیا، تیری بیماری اچھی کیسے ہو گئی؟ یہ سب کچھ ہے، خدا کا شکر ہو۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جب ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے ان کے ساتھ خوشی منانے والے نہیں ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک یوحنا کی انجیل کا 9واں باب ہے، اگر آپ پڑھیں تو ایک بڑی ایسی کہانی ہے جس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے
یہ آدمی اندھا پیدا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ابھی سیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس بھیک مانگنے والے کو کچھ دے دیں، خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھ رہے ہیں ہم کو بتا اس کے باپ دادا نے گناہ کیا ہے یا اس نے گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ یہ گناہ کی لعنت ہے اس پر. یہ جو بھیک مانگ رہا ہے، یہ جو بھکاری ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے. ہمیں بتا وہ لعنت کس وجہ سے آئی ہے اس پر. یہ پوچھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح سے. بڑی روحانی بات ان کو مل جائے گی، اس سے بہت روحانی ترقی ہوگی یہ جان کر کہ صاحب یہ آدمی گناہ گار ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے. تو کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے کوئی جواب نہیں دیا. انہیں نہیں استعمال کر سکا خداوند. لکھا وہ مٹی لی اس نے، مٹی اس کو استعمال کر سکا. اس پر ایسے گولی ایسی بنا کے تو لگا دی. اس آدمی سے کہا جا وہ پانی کا حوض ہے وہاں دھو لے. اور اس کا بھی ایمان دیکھو کہ یوں نہیں کہا کہ میری آنکھوں میں مٹی کیوں ڈال رہے ہو بھائی، کچھ دینا ہے تو دے دو، تم میری آنکھوں میں مٹی لگا رہے ہو. کچھ نہیں کہا. عجیب بات ہے سچ مچ. جب خداوند کسی کی زندگی میں کام کرتا تو بہت سارے سوالات تو غائب ہو جاتے، تو حکم ماننے لگتے. گیا پانی سے دھو کے آیا تو وہاں سے چلاتا ہوا رہا مجھے تو دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا ہوا میں تو دیکھ سکتا ہوں. اتنے میں خداوند وہاں سے چلے گئے ہیں. دیکھو کوئی اس کے ساتھ خوشی منانے والا نہیں ہے. اب شاگرد کہاں گئے؟ کوئی ذکر نہیں کہ شاگرد اس کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہوئی، بہت اچھا کیا تو نے حکم مان لیا. کچھ نہیں، اکیلا ہے. خداوند یسوع مسیح بھی اس کے ساتھ نہیں ہے وہاں. اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں ہوئی اور خوشی منانے والا کوئی نہیں اس کے ساتھ. خوشی منانے والوں کے بجائے مصیبت پیدا کرنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اس عبادت خانے کے سردار تھے، ذمہ دار تھے، دھارمک لوگ تھے، وہ اس پہ شک کر رہے ہیں کہ ہمیں سچ بتا تو وہی آدمی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا سرکار میں وہی ہوں جو وہ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگتا تھا. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوا یہ تیرا سب کچھ؟ اب وہ بیچارہ کیا جواب دے، کیا بات کرے ان سے. کہتا بھائی بات یہ ہے مجھے زیادہ تو معلوم نہیں ہے. تو اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس نے تیری آنکھیں کھول دیں؟ سرکار میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں تو اسے دیکھا بھی نہیں، میں نے تو صرف اس کا حکم مانا تھا، چلا گیا پانی سے دھویا تو میری آنکھیں کھول گئی. مجھے یہ معلوم ہے میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں، یہ نہیں مجھے اور پتا. چھوڑ نہیں رہا اس کا پیچھا. ابھی بھی ان کو تسلی نہیں تو اس کے ماں باپ کو گھیر لیا جا کے. یہ ہیں خوشی منانے والے. بڑی مشکل پیدا کر دی بیچارے کی. خداوند نے آنکھیں کیا کھول دی ہیں، اس کے لیے تو سارے دروازے بند ہونے شروع ہو گئے. گھر کا دروازہ بند ہو گیا. ماں باپ سے پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا ہے؟ کہ جی ہاں ہمارا. یہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ کہ ہاں ہم جانتے ہیں اندھا پیدا ہوا تھا. اب یہ نہیں پتہ کیسے اچھا ہو گیا. اسی سے پوچھ لو یہ جوان ہے. وہ بیچارہ ماں باپ بھی ساتھ نہیں دے رہے، شاگرد ساتھ نہیں دے رہے، وہ دھارمک لوگ ساتھ نہیں دے رہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہے، یہاں تک کہ ماں باپ ساتھ نہیں دے رہے. ڈر کے مارے، ان لوگوں کے ڈر کے مارے کہ اگر ہم نے کہہ دیا یسوع مسیح نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں تو ہماری مصیبت پیدا ہو جائے گی. دیکھا کیسے تنہا چھوڑ دیا گیا، اکیلا چھوڑ دیا گیا. لیکن اکیلا اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اسے خدا یسوع مسیح کا علم حاصل ہو جائے وہ ہے کون. بہت دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ جو اس راستے سے گزر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ خوش ہوں بھی تیری زندگی بدل گئی، شراب تو نے چھوڑ دی، گندے کام چھوڑ دیے، اپنی بیوی سے معافی مانگ لی، اپنے بچوں سے تو نے معافی مانگی ہے، پڑوسیوں کی جا کے ان کے ترلے کر رہا بھائی میں نے جو غلطی کی تھی مجھے معاف کر دو. اس کے بجائے کہ خوش ہوں، خدا کی تعریف کریں اس کے ساتھ مل کر، وہ بیچارہ اکیلا چھوڑ دیا جاتا. بڑی مشکل پیدا کر دی جاتی ہے، معلوم نہیں کیوں. جیسے روشنی اور اندھیرے میں تضاد ہے، اسی طریقے سے نیکی میں اور بدی میں ہے. کوئی خوش نہیں ہوتا. خداوند ایسے میں چھوڑ نہیں دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن ایک کام ہے جو زندگی میں کر رہا ہوتا ہے اسے کرنے دیتا ہے.
سب نے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے خداوند اس کے اوپر ظاہر ہوا ہے اور اس سے ایک سوال پوچھتا ہے، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا وہ کون ہے؟ خدا کا بیٹا تو چڑیا کا بچہ، طوطے کا بچہ تو طوطا ہوتا ہے، بھینس کا بچہ بھینس ہوتی ہے یا بھینس ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو خدا ہے؟ کیا تو خدا ہے؟ تو نے اسے دیکھا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا اسے میں نے تو ابھی تک یہ دنیا ہی دیکھی جو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ کہتا دیکھنے والی چیز اس دنیا میں جو ہے وہ تیرے سامنے ہے، یہ ہے دیکھنے کی چیز۔ کاش کہ تیری اندر کی آنکھیں کھل جائے اور تو پہچان لے کہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے۔ میں نے جو تیری آنکھیں کھولی ہیں اس سے تجھے دنیا دکھائی دے رہی بس، اور یہ دنیا تیرا گھر نہیں ہے، تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان سے انسان کی روح کو کبھی تسکین نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو نے دیکھ لیا، اب دیکھنے والی چیز تیرے لیے یہ ہے کہ تم مجھے دیکھے اور مجھے پہچانے میں کون ہوں۔ یہ اختیار سوائے میرے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح خدا نے مٹی سے آدمی کو بنایا ہے، اسی طریقے سے مٹی سے میں نے تیری آنکھیں بنا دی ہیں۔ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں، اس لیے میں نے تجھے اس مصیبت میں سے گزرنے دیا۔ شاگردوں نے تیری مدد نہ کی، جو رہنما ہیں، دھارمک لوگ ہیں، وہ اب تک تیرے مخالف ہو گئے اور بھی ہوں گے۔ تیرے ماں باپ نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تو مجھے پہچان لے میں کون ہوں اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ اس راستے سے گزر رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ آپ اکیلے چھوڑ دیے گئے، سب چھوڑ دیں گے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت ایسے میرے بھائی بہن ہیں جن کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، وہ چھپتے پھرتے ہیں، کئی دفعہ اپنی جان بچانی پڑتی۔ خوش ہونے کے بجائے ایک آدمی اندھا تھا اب دیکھنے لگا ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے۔ کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے، وہ گندگی میں گزر رہا تھا، اس کا گھر برباد ہو رہا تھا، اس کے بچے برباد ہو رہے تھے، اب وہ آباد ہو گیا، گھر صرف پھر سے آباد ہو گیا، میاں بیوی پھر ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے ہیں، بچے اب کہنے لگے کہ ہمارے پاپا ہمارے ابا ٹھیک ہو گئے ہیں، بہت اچھا ہے، پتا جی تو وہ والے نہیں ہیں، یہ تو اور پتا جی ہیں۔ کوئی نہیں خوشی مناتا، کہتے کہ یہ سب ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات مت کرو تم۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر جب ظاہر کیا ہے، تب اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے پہچان لیا کہ جس نے میری آنکھیں کھولی وہ ہے کون، وہ ہے کون جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ اب اسے دکھائی دینے لگا ہے، ارے میں تو اس کے سامنے کھڑا ہوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں تو اس کے سامنے کھڑا ہوں جسے آسمان اور زمین کا کل اختیار حاصل ہے۔ شاگرد یہ کہہ رہے تھے کہ اس گناہگار کا یہ صحیح نتیجہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ ٹھیک فیصلہ خدا کا ہے، یہ خدا کی صحیح عدالت ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور یہ برباد ہو گیا، اندھا بھکاری۔ لیکن لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت آئی ہے، لیکن خدا کا فضل یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا ہے۔ ارے یہ تو اس کے فضل کا کرشمہ ہے۔ شفقت کی بات کر رہے ہیں، اس کی شریعت کی بات کر رہے ہیں، شفقت کی بات ان کے منہ پر ہے ہی نہیں۔ ارے دیکھو کتنی بڑی شفقت ہوئی ہے اس پر، یہ نہیں کوئی کہہ رہا۔ تو ایسے میں خداوند کی حضوری کس طرح محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کو جو چھوڑ دیے گئے ہیں، تنہا ہے، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں رہا ہے، کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خداوند ان کو نہیں چھوڑتا اور وہ اس کی حضوری محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو عبادت میں خداوند کی حضوری محسوس ہوتی ہے انہیں، جب اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا خوش ہو جائے گا، خدا مجھ پر رحم کرے گا، میری مصیبت ٹال دے گا۔ وہ کہیں گے میری مصیبت تو ٹل گئی، ارے میرے گناہ کو تو کفارہ کر دیا اس نے، میری تو آنکھیں کھول دی ہیں اس نے۔
تو میں عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میرے لیے کچھ کرے گا، میں تو اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اس نے میرے لیے وہ کر دیا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ اور جو اس طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت بھی اور قسم کی ہے، وہ ملاقات ہے خدا کے ساتھ، ان کی تنہائی کا علاج ہے، ان کی شادمانی کا بھید ہے۔ یہ خوش ہیں وہ، کیوں؟ وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے، آئے میرے پیارے بھائی پیاری بہن، آپ عبادت کرو اس کی، اکیلے میں بیٹھ جاؤ۔ اور کیا لکھا ہے کہ جب تو عبادت کرے، جب تو دعا کرے تو اپنا دروازہ بند کر لے، سب طرح سے دروازہ بند کر لے، تیرے لیے سارے دروازے کھول دوں گا میں، تو اگر یہ دروازہ بند کر لے گا۔ لیکن یہ دروازہ بند کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیے تو ذرا، یہ دروازہ نہیں بند ہوتا، دنیا بھر کے دروازے کھل جائیں گے، ان میں سے نکل نکل کے آئیں گی، فکریں آئیں گی، دنیا بھر کی چیزیں بدروحوں کی طرح اندر آئیں گی آپ کے دماغ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ لیکن خداوند کا یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تنہا چھوڑ دیے گئے، جا تو دروازہ بند کر لے تاکہ میں آ سکوں۔ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے، ارے دوسرے دیکھتے ہیں تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، تجھ پر اعتراض کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تجھے دکھ دیتے ہیں، دروازہ بند کر لے سب طرف سے، اکیلا ہو جا، پھر میں تیرے پاس آ جاؤں گا، مت بیٹی میری گھبرا مت، دروازہ بند کر کے بیٹھا کر، عبادت کیا کر، اور پھر دیکھ تو میری حضوری ایسے محسوس کرے گی کہ جیسے تو اپنے بدن کو محسوس کر سکتی ہے، جیسے تو اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے، ایسے تو میری حضوری محسوس کرے گا، تو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، تو اکیلی نہیں چھوڑی جائے گی۔ پھر دیکھو عبادت کرتے ہیں، پھر وہ خدمت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کہیں کہ اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اچھا میں تجھ پر ایمان لائی، دیکھ میرے لیے کیا مصیبتیں پیدا ہو گئیں، ایسے نہیں خیالات ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو اب خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ دیکھو وہ جو شاگرد تھے ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی ابھی، لیکن ان کا دیکھو ان کے پاس پیسے تھے، وہ دے سکتے تھے، نہیں دیے۔ یہ جس کی زندگی کی گواہی یہ ہے کہ اس نے میری آنکھیں کھول دی، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ خود غرض ہو، دوسروں کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کو راضی ہوتا ہے، کچھ مجھے موقع ملے میں کسی کے لیے کچھ کروں۔ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھی اور کچھ نہیں تو سیوائی کرنے کو تیار ہو جائے گا، کچھ کرے گا، وہ کرے گا ضرور، دوسروں کے لیے کرے گا۔ اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے، جب وہ یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی اجر کی وجہ سے نہیں کہ جی میں خدمت کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، وہ تو ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں، اب مجھے صلیب نظر آئی ہے، اب مجھے پتہ لگا، شاگرد بتا رہے تھے میں نے گناہ کیے ہوں گے، میرے باپ دادا نے کیے ہوں گے، ارے میری آنکھیں کھل گئی، میں صلیب کو دیکھ سکتا ہوں، میں اسے دیکھ سکتا ہوں جس نے میرے تمام گناہوں کو اپنا لیا، کہہ دیا یہ میرے ہیں گناہ، مجھے سزا دو، اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، یہ میرے نام سے آیا، اسے آنے دو۔ جب خدا کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے لوگ تو یہ ان میں سے ہوگا میرا اندھا بھائی، میں اس کے ساتھ ہوں گا، ایک بڑی لمبی دور تک، حد نظر تک لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں خداوند ان سے کہے گا یہ میرے نام سے آیا، اسے آنے دو، اسے مت روکو، میں نے اس کا فدیہ دیا ہے، آنے دو۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم مت ڈرو، تم نہ گھبراؤ، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ کیوں کہتا میں تمہیں بھلا یہ ایسے کیوں کہتا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں تمہارے لیے، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اتنا بڑا کام میرے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، تو وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، خلوت میں اکیلے میں سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، کہتے نہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا خداوند سوائے تو اور میں اور تو۔ اس کو کہتے عبادت، اس کو کہتے ملاقات، یہ ہے مراقبہ، قربت اس کی، یہ انہیں حاصل ہوتی ہے جنہیں سب چھوڑ دیتے،
کوئی انہیں گناہگار بتا رہا ہے، کوئی جھوٹا بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی نے کچھ دیا ہے، اسے کھانے میں کچھ دے دیا، دنیا بھر کے الزام لگائے جاتے ہیں ان پر، اکیلے ہو جاتے ہیں بالکل۔ پھر خدا انہیں کہتا اچھا تو عبادت کیا کر، ہم ملاقات کیا کریں گے، تو دروازہ بند کر لیا کر، میں آ جاؤں گا اور دیکھ میں تیرے لیے کیسے کیسے دروازے کھول دوں گا، یہ دروازہ بند کر لے، میں تیرے لیے دنیا بھر میں دروازے کھول دوں گا، خدمت کے دروازے کھول دوں گا۔ کتنے میرے بھائی بہن ہیں جو آج خدمت کر رہے ہیں، کلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی گواہی سنا کرو۔ میں تو اپنی روحانی خوراک کے لیے ان کی گواہی سنتا ہوں۔ بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ ایک بڑا پیارا پروگرام آتا، آپ بھی دیکھنا، زندگی کو گلے لگا لو۔ اوہ کیا بات ہے! ہم نے گلے لگا رکھا مصیبتوں کو، سانپ باندھ رکھے یا لٹکا رکھے، اور خدا نے اپنی ایک بندی کو کھڑا کر دیا، زندگی گلے لگاؤ۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ عبادت کرو، تمہیں لگے گا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ دروازہ بند کر دو دنیا والوں کی طرف سے، میں دروازے کھول دوں گا خدمت کے۔ ایسے بھائی اور ایسی بہنیں کھڑی کر دی ہیں خدا نے، ان کی جوتی کی مٹی کو میرا سلام۔ میں گواہیاں سنتا ہوں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ خلوت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کی تنہائی کیسی تنہائی، کس کی تنہائی؟ وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کا خالق ہے جس نے مجھے اجازت دے دی ہے، تو آ جایا کر میری بیٹی یہاں، تو آ جایا کر میرے بیٹے، دروازہ بند کر لیا کر، میں آ جایا کروں گا۔ اور پھر انہیں خدمت دیتا ہے، کلام کی خدمت دیتا ہے، کچھ کام کرنے کو دے دیتا ہے، کچھ ایسی قوتیں ان میں پیدا کر دیتا ہے کہ یسوع مسیح کا کلام سناتے ہیں، اس کا ثبوت ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہر روز ہو رہا ہے، تمام دنیا میں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہمت مت ہارو، آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کو چھوڑا نہیں ہے، کبھی نہیں وہ چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سب چھوڑ دے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عبادت میں انہیں نزدیکی محسوس ہوتی ہے، خلوت میں انہیں خداوند کی حضوری محسوس ہوتی ہے، دوسروں کی خدمت کرنے میں انہیں خدا کی حضوری محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، دکھ دے دے کے بھی مارتے ہیں، بہت تکلیفیں دے دے کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی شہادت ہوتی، اس وقت بھی وہ جانتے کہ خدا میرے ذات ہے۔ سب سے پہلا شہید جس کا نام تھا استفنس، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسا جیسے فرشتے کا سا ہوتا ہے، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی، چہرہ دکھائی دیا، وہ نہیں دکھائی دیا جس نے اس کے چہرے کو چمکا رکھا ہے۔ اور جب اس کے پتھراؤ مار رہے تھے، پتھر مار مار کے اسے مار رہے تھے جیسے کسی گندے جانور کو مارا جا رہا ہے، وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے، باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا، انہیں پتہ نہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں، ان پہ رحم کرنا۔ اس وقت اس کے لیے لکھا، اس نے اوپر دیکھا، وہ نیچے دیکھ رہے تھے گڑھے میں جہاں اس پر پتھر مار رہے تھے، اور وہ نیچے اس سے اوپر کو دیکھ رہا اور کہہ رہا ہے میں خداوند کو دیکھ رہا ہوں، کھڑا ہوا ہے وہ میرے لیے، خدا کی دہنی ہاتھ ہے، کوئی کھڑا ہوا میرے منتظر ہے مجھے ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ اکیلے نہیں ہو، اس وقت بھی آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اس وقت بھی نہیں ہوں گے۔ خدا کا شکر کرو، ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو۔ ہمارے پاس بڑی زبردست طاقت ہے، عبادت کی، خلوت کی، خدمت کرنے کی طاقت ہے۔ شہادت کا درجہ ہمارے لیے جام رکھا پینے کے لیے، اسے پینا والے کے لیے لکھا کہ مر بھی جائے، خدا کہتا کہ وہ مر بھی جائے تو بھی جیتا رہے گا۔ ارے میں اسے زندگی پلا رہا ہوں، زندگی کو گلے لگا لو، جیسے کہا ہے اس بہن نے، قبول کر لو اس کی زندگی، وہ آپ کو دے رہا، آج دے رہا، یہ موقع ہے، جانے نہ دینا اپنا، یہ موقع جانے نہ دینا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے، لے لو، ہاتھ پھیلا کے لے لو، حلیمی اور فروتنی سے لے لو، دامن پھیلا دو اس کے سامنے، کہہ دے خداوند اونڈیل دے، اور وہ اونڈیل دے گا۔ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کلام زندگی۔ آپ نے سنا، اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرو۔ اگر سن رہے ہیں آپ تو خدا کا شکر کریں، کیونکہ کچھ اس قسم کے حالات ہیں
کہ ہمارے کان جیسے خدا کی بات سننے کے لیے تو بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، ان کو سنتے ہیں ہم، یا تو گھبرا جاتے ہیں اور یا ایک قسم کا دھوکہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں سن کے انہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات ایسی ہے جس سے ستیہ ناش ہو جائے گا، ہمیں پہچان نہیں. لیکن آپ سن رہے ہیں، خدا کا شکر ہو. میں آپ کی منت یہ کر رہا ہوں اور میری دعا خدا کے حضور یہ کہ آج آپ کی زندگی کا وہ دن ہو جس میں آپ کہہ سکیں کہ اس نے میری آنکھیں کھول دیں. اور دونوں طرح سے آنکھیں کھل گئی ہیں. اس دنیا کو دیکھ کے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا ہے کیا، یہ خزانے کیا ہیں، یہ خزانے جن کے ہم دیوانے ہیں یہ ہیں کیا، دولت کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں. ان کی طرف سے آنکھیں کھل جاتی ہیں تو ہم پہچاننے لگتے ہیں کہ جیسے آدمی یہ سمجھے رات کو سو رہا تھا ایک آدمی تو اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، اس نے کہا شاید چور آ گئے، تو نیچے سے اٹھانے لگا تو سانپ تھا. انہیں سوچا ڈنڈا ہے، سانپ، ایک دم سے چھوڑ دیا. یہ خدا کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، آنکھیں کھل جائیں ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ڈنڈا نہیں ہے، حفاظت کے لیے نہیں، تو زہریلا سانپ ہے. اس دنیا کی طرف سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے خداوند کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. ڈر نکل جاتا، پھر کسی سے نہیں ڈرتے وہ. خدا کا شکر ہو آپ نے سنا ہے. خدا کرے آپ کی آنکھیں کھل جائیں، آپ پہچان سکیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، اور آپ یہ بھی پہچان سکیں کہ وہ جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا ہے. بہت بڑی دولت ہے اس کے ہاتھ میں. وہ خزانے ہیں جو اس دنیا کی ساری دولت کے مقابلے میں بہت اونچے ہیں. یہ سب دنیا کی چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، تسکین بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. دولت کی غریبی یہ ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی، کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے سن لیا ہے، اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا ہے، میں منت کرتا ہوں ایک دفعہ اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے کے تو دیکھو. آنکھیں بھی کھل جائیں گی، آپ اسے بھی پہچان لو گے. آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، دنیا میں دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے. اور آپ کہیں گے مبارک ہے وہ گھڑی جب میں نے اس کے پیار کو پہچان کے اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی. خدا آپ کو بڑی برکت دے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، اس کے رحم کا محتاج ہوں.